الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ دنیا میں مسلمان طرح طرح کی بزنس کرتے ہیں، لیکن ہمارا بزنس شریعت کے مطابق حلال پلیٹ فارم پر کیا جاتا ہے کر کے دعویٰ کرنے والا کوئی نہیں ہے سوائے گولڈ سلور آن لائن ٹریڈنگ کرنے والے کمپنیوں کے علاوہ۔ ویسا ہی ایک کمپنی کا لیڈی ایم ڈی نے اسپانسر کیا ہوا ایک پبلک پروگرام میں وہی لیڈی ایم ڈی پرائی مردوں کے سامنے اسلامی تقریر دینے والے ویڈیو سے نکالا ہوا کلپ ہے آگے۔ ہمارے جو نیکسٹ جو رول ماڈل جو اسپیکر ہیں عالمہ شیخ نویرہ، جو ایم ڈی آف ہیرا گولڈ۔ اس پروگرام کو کمپیئر کرنے والا بھائی کہہ رہا ہے کہ عالمہ شیخہ نویرہ ایم ڈی آف ہیرا گولڈ اس لیے یہاں نہیں ہے، لیکن شیخہ نویرہ تو پروگرام میں پہلی صف میں ہی بیٹھا ہے۔ ہمارے جو نیکسٹ جو رول ماڈل جو اسپیکر ہیں عالمہ شیخ نویرہ، جو ایم ڈی آف ہیرا گولڈ، اب یہ اس لیے یہاں نہیں ہے کیونکہ انہوں نے یہ ہمارے جو ہیرا گولڈ جو ہے ہمارا یہ کو اسپانسر ہے اس ایونٹ کا، بالکل لیڈی انٹرپرینور، ایک لیڈی بزنس مین ہے جو ایم ڈی ہیں ہیرا گولڈ کی، اور ایک بہت ہی سکسیسفل بزنس ماڈل چلا رہی ہیں یہاں پر۔ پروگرام کمپائلر کے کہنا ہے کہ عالمہ شیخہ نویرہ ہیرا گولڈ کی ایم ڈی بہت ہی سکسیسفل ماڈل چلا رہی ہے۔ ان کے سکسیسفل بزنس چلانے کی وجہ سے پروگرام کمپائلر نے بزنس وومن کو لیڈی بزنس مین کر کے تعریف کر رہا ہے۔ ہمارے جو نیکسٹ جو رول ماڈل جو اسپیکر ہیں عالمہ شیخ نویرہ، جو ایم ڈی آف ہیرا گولڈ، اب یہ اس لیے یہاں نہیں ہے کیونکہ انہوں نے یہ ہمارے جو ہیرا گولڈ جو ہے ہمارا یہ کو اسپانسر ہے اس ایونٹ کا، بالکل لیڈی انٹرپرینور، ایک لیڈی بزنس مین ہے جو ایم ڈی ہیں ہیرا گولڈ کی، اور ایک بہت ہی سکسیسفل بزنس ماڈل چلا رہی ہیں۔ ایک لیڈی بزنس مین ہے۔ خالی ایک لیڈی بزنس مین ہی نہیں بلکہ عالمہ بھی ہوں یہ بہن۔ جب یہ بہن اپنا تقریر ایک جنانہ انداز میں شروع کر کے آگے جا کر پھر مردانہ سٹائل میں ہوش میں اور جوش میں اونچی آواز میں تقریر دیتے ہیں، تب یہ لیڈی بزنس مین کا ریمارکس موقع پر فٹ ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم۔ الحمدللہ، میں سب سے پہلے اللہ وحدہ لا شریک لہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان بنا کر یہاں پر مسلمانوں کی بھلائی کے لیے، مسلمانوں کی کامیابی کے لیے یہ پروگرام جو رکھا گیا ہے، یہ آج کے ماحول میں بہت ہی ضروری ہے۔ تقریر تو آگے جا کے بہت جوش میں اور بلند آواز میں ہو جاتے ہیں۔ کبھی بھی فلائٹ میں بیٹھتی ہوں، میں دیکھتی ہوں کہ کوئی بھی عورت برقع نہیں پہنتی ہے تو میں فخر حاصل کرتی ہوں، اللہ میں تیرے حکم پہ چل رہی ہوں، تیرے احکام کی پابندی کرتے ہوئے میں بزنس کر رہی ہوں۔ سبحان اللہ، میرے دل کو اس کا بہت بڑا سکون مل جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا اللہ، میں تیری حکم پر چل رہی ہوں، تیری احکام کی پابندی کرتے ہوئے میں نے بزنس کر رہی ہوں۔ یہ کون سا احکام ہے کہ ایسا پبلک فورم میں بلا کوئی شرعی عذر ہزاروں کی تعداد میں پرائی مردوں کے سامنے اونچی آواز میں بات کرنا؟ شریعت میں یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ جہاں تک کہ مسجد جیسے مقدس جگہ پر عورتوں کی آواز کو پابندی لگا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں کے لیے تسبیح یعنی سبحان اللہ کہنا، عورتوں کے لیے تالی بجانا ہے اگر نماز میں امام سے کوئی غلطی ہوئی تو۔ اور عمرہ میں تلبیہ کے دوران عورتوں کو اپنی آواز نیچے رکھنے کی حکم ہے۔ عورتوں کو اذان، اقامت اور جمعہ خطبہ دینے سے منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمہ بہن کے لیے وہ اچھا ہے کہ ان کی آواز کم پرائی مرد سن سکے۔ تو یہ بہن نوہرہ کو کرنا یہ چاہیے تھا کہ پروگرام میں شرکت کرنے والا عوام کے لیے اپنا پیغام جو ہے ایک کاغذ پر لکھ کر کسی محرم مرد کی مدد سے اس پیغام کو پروگرام میں لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنانا تھا۔ تب بات انہوں نے بولے جیسے، یہ اللہ میں تیرے حکم پر چل رہی ہوں،
تیرے احکام کی پابندی کرتے ہوئے بزنس کر رہی ہوں، یہ بات صحیح ہو جاتا ہے۔ اسلام کیو اے فتویٰ نمبر 7576 میں شیخ عبداللہ بن جبرین کا کہنا ہے کہ In our opinion, it's not permissible Muslim women giving talks in gathering where non-mahram men are present. اسی فتویٰ میں شیخ محمد صالح المنجد کا کہنا ہے We would like to ask the brother who are organizing these lectures that what need is there for a woman to give a lecture in front of a group of people which includes men? یا ایھا المؤمنون، او مومن بھائیوں اور بہنوں، اللہ کے واسطے آپ کا شریعت کو سمجھیے اور غلطی کرنے والوں کو سمجھائیے۔ یاد رکھیے، غلطی کرنے والوں کے سامنے آنکھ بند کرنے والے کو اللہ نہیں بخشے گا۔ خالی نقاب پہن رکھنے سے ایک عورت کو پبلک فورم میں اونچے آواز میں پرائی مردوں کے سامنے تقریر دینے کی اجازت نہیں ملتی۔ اس کے بارے میں مزید معلومات کے لیے اسلام کیو اے ویب سائٹ میں فتویٰ نمبر 134785 غور سے پڑھیے۔ دعوت تبلیغ کے نام پر عورت لوگ بلند آواز میں پبلک فورم میں تقریر دینا، ذکر تسبیح جیسا عبادتوں کے دوران مسجدوں میں اپنا آواز اونچا کرنا، پیس ٹی وی، ہدا ٹی وی لائیو پروگرام میں سوال جواب میں شرکت کر کے اپنا آواز اور صورت دنیا بھر پھیلانا۔ اسلام کا جیسا کرسچینٹی میں بھی یہ کام جائز نہیں ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے 1 Timothy chapter number 2 verse number 11 and 12. Let a woman learn quietly with all submissiveness. Do not permit a woman to teach or to exercise authority over a man. Rather, she is to remain quiet. 1 Corinthians chapter number 14 verse number 34 and 35. The woman should keep silence in the churches, for they are not permitted to speak, but should be in submission, as the law also says. If there is anything they desire to learn, let them ask their husbands at home, for it is shameful for a woman to speak in church. اگر دنیا کی کوئی کونے میں جہاں عالموں کا کمی رہ گیا تو عالمہ بہنوں کو مرد لوگوں کو بیچ تقریر دینا جائز ہے۔ اس کے علاوہ عورتوں کو کورٹ، پولیس، ریلوے اسٹیشن، پبلک ٹرانسپورٹ، ہاسپٹل، اسکول، کالج، یہاں سب ضرورت کے مطابق پرائی مردوں سے بات کرنے سے شریعت عورتوں کو روکتا نہیں ہے۔ یہ ہے شرعی عذر پیش آنے کا مطلب۔ مگر میں آج یہ بات محسوس کرتی ہوں، جو رب کی تعلیم میں جو بھلائی ہے، جو رب دنیا کے کوئی بھی علم میں نہیں، ہر دنیا کا علم سے زیادہ آگے اللہ کا علم ہے۔ اس لیے میں کہتی ہوں کہ تم قرآن اور حدیث کو سیکھو۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے، ہر انسان کو قرآن اور حدیث کو سیکھنا ضروری ہے اور قرآن اور حدیث پر عمل کرنا اس سے ضروری ہے۔ جب کوئی عورت قرآن اور حدیث کو صحیح سمجھنے لگے تو ان کے اندر ایک طرح خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ اس طرح 4-5 پرائی مردوں کے بیچ پہلی صف میں بیٹھنے کا اور سٹیج پر 6 پرائی مردوں کے قریب کھڑے ہو کر تقریر دینے کا، کیونکہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، ایک بار میں اور میمونہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھا، اتنے میں ابن ام مکتوم ہمارے بیچ چلا آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم دونوں کو ابن ام مکتوم کے سامنے پردہ کرنے کو کہا، تو ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ وہ تو نبینا ہے، ان کو ہمیں دیکھنے کو سمجھنے کو نہیں ہوگا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ دونوں نبینا نہیں ہے نا، آپ دونوں ان کو دیکھ سکتا ہے نا۔ یہ حدیث ابو داؤد نے کتاب نمبر 32 حدیث نمبر 4100 میں روایت کیا ہے۔ آپ تو لوگوں کو اسلام کی تعلیم دے رہا ہے اور خود اسلام کی حکم اپناتا بھی نہیں۔ آپ کے یہ حالت دیکھ کر مجھے آپ ہی کا ایک پرانا قول یاد آیا، وہ یہ ہے، اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جہالت میں انسان کیا کیا کر بیٹھتا ہے، اس تقریر کو ختم کرنے سے پہلے میرا ایک درخواست ہے کہ اس تقریر میں میرے کمزور اردو کی وجہ سے جو غلطیاں ہوئی ہے وہ آپ نظر انداز کریں اور
तकरीर के मौजू पर तवज्जो दे के स्टेज पे बैठकर ताली बजा के तकरीर देने वाली बहन को हिम्मत बढ़ाने वाले भाइयों, ये बताइए कि ऐसा ही पब्लिक फोरम में पराये मर्दों के सामने ऊंचे आवाज़ में आपकी माँ, बीवी, बहनों को तकरीर करते हुए देखना आप पसंद करोगे? और दूसरी बात, हिजाब और निकाब करके इस्लामी ज़िंदगी गुजारने वाले कितने औरत लोग ऐसा पब्लिक फोरम में पराये मर्दों के करीब खड़े होकर तकरीर देना पसंद करोगे? अगर आप ऐसा करना पसंद नहीं करोगे तो आपकी इस बहन को भी ये बात समझाइए और उनको कह दीजिए कि पराये मर्दों के बीच बैठना, उनके करीब खड़े होकर माइक्रोफोन में ऊंची आवाज़ में तकरीर करना, ये सब अपने अपने मर्जी है, लेकिन ये सब अल्लाह के हुक्म पर है और अल्लाह के हुक्म की पाबंदी के तहत मैं कर रही हूँ। ऐसा कहना और सुनने वाले वो सुनकर खामोश रहना, इस हालत में बोलने वाले और सुनने वाले के ऊपर अल्लाह की गज़ब और गुस्सा होगा। ये आप उनको समझाइए। साथ में ये भी उनको समझाइए कि यूट्यूब में नौहेरा शेख के नाम जो चैनल इन्होंने खोल के कुछ 450 वीडियो अपलोड करके रखे हैं, ये भी गैर शरई है, क्योंकि उनके ये 450 वीडियो दुनिया की लाखों करोड़ों अच्छे और बुरे पराये मर्दों को आसानी से देखने और सुनने होता है। ऐसे लोगों के मरने के बाद भी उनके आवाज़ इसी वीडियो के जरिए पराये मर्दों के कानों में गूंजेगा। इसके जवाब उनको खबर में भी देना पड़ेगा। इसलिए ये बहन को करना क्या चाहिए कि यूट्यूब का अपना चैनल डिलीट करके उसके बदले फेसबुक में औरतों का एक ख़ास ग्रुप बना के अपने वीडियो उसी में अपलोड करने से अपने आप को अल्लाह की गज़ब और गुस्से से बचा सकते हैं। और एक आखिरी नसीहत यह है कि हर इस्लामी तकरीर में मैं शरीयत के मुताबिक अल्लाह के अहकाम के तहत बिजनेस कर रही हूँ करके दावा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके बिजनेस का अहम हिस्सा गोल्ड और सिल्वर ऑनलाइन ट्रेडिंग करना शरीयत के मुताबिक होना बहुत ही मुश्किल काम है। वो इसलिए है कि ऑनलाइन में गोल्ड या सिल्वर ख़रीदना इस्लाम में हराम है। हाथों से हाथ ही एक्सचेंज कर सकता है। मज़ीद मालूमात के लिए इस्लाम QA वेबसाइट में गोल्ड सिल्वर ऑनलाइन ट्रेडिंग या बाइंग सेलिंग गोल्ड सर्च करें तो खबर उलमाओं का 20 से ज़्यादा फतवा मिल जाएंगे इंशाअल्लाह। इसके साथ ये भी समझना चाहिए कि ऑनलाइन में ख़रीदा हुआ माल जब तक अपने इख्तियार में नहीं लेते वो माल दूसरों को बेच नहीं सकते। इसके बारे में फतवा चाहिए तो इस्लाम QA वेबसाइट में टेकिंग पोसेशन सर्च करें, आपको फतवा मिल जाएंगे इंशाअल्लाह। इन शरई हुक्मों को गौर से पढ़िए, समझिए, ज़िंदगी में अपनाइए और आखिरत में अपने आप को बचाइए। ऑनलाइन ट्रेडिंग करने वाले आलिम और आलिमा लोगों के हराम हलाल फतवा को भरोसा करने से पहले खुद तहकीकात कीजिए और अपने आप को अल्लाह के गज़ब और गुस्से से बचाइएगा। या अल्लाह हमें हक़ को हक़ समझने और फिर इत्तिबा हक़ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, नीज बातिल को बातिल समझने और फिर उससे बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अतूबु इलैक।